کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی اس کے در کبھی در بدر، غم زندگی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ معزز سامعین، آج ہم ایک ایسے شاعر کی کہانی بیان کریں گے جو تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے عرش سے فرش پر گر گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی آخری عمر انتہائی قسم پرسی میں گزری۔ انشاءاللہ خان انشاء انتہائی ذہین، شوخ مزاج اور زبان پر قدرت رکھنے والے شاعر تھے۔ مغل دور میں زیادہ تر شعراء کی آمدنی کا ذریعہ شاعری تھا، جو کسی دربار سے وابستہ ہو کر معاشی استحکام حاصل کرتے تھے۔ انشاءاللہ خان انشاء جب مرشد آباد سے دلی آئے تو وہ بھی دربار سے وابستہ ہو گئے، تاہم ذہانت، قابلیت، شوخ مزاجی اور زباندانی کے باوجود وہ اپنا مقام نہ بنا سکے، اس لیے دلی سے لکھنؤ کا رخ کیا، جہاں پہلے مرزا سلیمان کے دربار سے وابستہ ہوئے۔ بعد ازاں نواب سعادت علی خان نے ان کی قابلیت پر انہیں اپنے دربار سے وابستہ کیا، دونوں میں انتہائی محبت پیدا ہوئی اور وہ شیر و شکر ہو گئے۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ حاکم کی اگاڑی اور پچھاڑی دونوں خطرناک ہوتی ہیں، نہال ہوئے تو موتی لٹا دیے، خزانے بخش دیے، اور ناراض ہوئے تو پھانسی پر لٹکوا دیا۔ انشاء کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک دن نواب سعادت علی خان کے دربار میں محفل سجی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ خان انشاء بلبل کی طرح چہک رہے تھے اور نواب صاحب کے ساتھ ساتھ اہل محفل بھی خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بعض خاندانی شرفاء کے شرافت و نجابت کے تذکرے ہو رہے تھے۔ سعادت علی خان نے کہا، کیوں بھائی، ہم بھی نجیب الطرفین ہیں، اب اسے تقدیر کہا جائے یا زود گوئی کا نتیجہ؟ کہ انشاء بول اٹھے، حضور نجیب الطرفین نہیں بلکہ نجب، بس غضب ہو گیا، کیونکہ سعادت علی خان ایک لونڈی کے بطن سے تھے اور انجب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لونڈی زادے کے اور دوسرے جو ماں باپ اور خاندان ہر طرف سے اس کا نسب اعلیٰ ہو۔ سعادت علی خان چونکہ لونڈی کے بطن سے تھے، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ انشاء نے ان پر چوٹ کی ہے، جبکہ انشاء کا یہ مطلب نہ تھا۔ لیکن اسی دن سے سعادت علی خان نے دل میں کینہ پال لیا اور موقع تلاش کرنے لگے کہ کس طرح انشاء کو زج کیا جائے۔ اب نواب کے انداز بدلنے لگے۔ انشاء نے بہتیرا چاہا کہ ان کے دل سے یہ کانٹا نکالا جائے، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ ایک دن پھر اسی زود فہمی کے سبب انشاء نے خود اپنی بربادی کا سامان مہیا کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن انشاء نے نواب کو ایک بہت بھڑکتا ہوا لطیفہ سنایا۔ نواب نے کہا، انشاء جب کہتا ہے تو ایسی بات کہتا ہے کہ نہ دیکھی ہو نہ سنی ہو۔ انشاء جذبات میں آ کر بولے، حضور کے اقبال سے قیامت تک ایسے ہی کہے جاؤں گا کہ نہ دیکھی ہو نہ سنی ہو۔ نواب تو طاق میں تھے، فوراً بولے، بس زیادہ نہیں، فقط 2 لطیفے روز سنا دیا کیجئے، مگر شرط یہی ہے کہ نہ دیکھے ہوں نہ سنے ہوں، نہیں تو خیر نہ ہوگی۔ انشاء سمجھ گئے کہ یہ انداز کچھ اور ہیں۔ اس دن سے بازاروں میں پاگلوں کی طرح پھرتے تھے اور ایک ایک سے کہتے تھے کہ کوئی نیا لطیفہ سنا دو۔ پھر میرے یہ 100 درے یہ ہوا کہ ایک دن نواب انہیں بلوایا، مگر یہ کہیں اور گئے ہوئے تھے۔ نواب کو جب پتہ چلا کہ وہ کسی اور امیر کے ہاں گئے ہیں تو فوراً بلوا بھیجا اور حکم دیا کہ ہمارے علاوہ کسی اور کے ہاں مت جایا کرو، اور ان کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی۔ اسی دوران انشاء کا جوان بیٹا مر گیا۔ اس صدمے سے حواس معطل ہو گئے۔ پھر نواب نے ان کی تنخواہ بھی بند کر دی۔ نواب سعادت یار خان رنگین انشاء کے جگری یار تھے۔ آزاد نے اس حوالے سے انشاء کے کئی دلخراش واقعات نقل کیے ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ لکھنؤ میں ایک سرائے میں ٹھہرے تو معلوم ہوا کہ قریب ہی مشاعرہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی جا کر شریک ہو گئے۔ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مشاعرہ شروع نہیں ہوا تھا کہ دیکھا ایک شخص میلی کچیلی روئی کی مرزئی پہنے آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا اور پوچھا کہ مشاعرہ کیوں نہیں ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابھی اور لوگ جمع ہو جائیں تو مشاعرہ شروع ہوگا۔ وہ بولے، صاحب ہم تو اپنی غزل پڑھ دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر غزل نکالی اور کاغذ پر دیکھ کر پڑھنی شروع کر دی۔ وہ غزل کچھ یوں تھی، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، نہ چھیڑ اے نگہت
बात बहारी राह लग अपनी, तुझे अटखेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। बसा नक्श पाए रह रवान कोई तमन्ना में, नहीं उठने की ताकत क्या करें, लाचार बैठे हैं। ये अपनी चाल है उफ्तादगी से, आपके पैरों तक नजर आया जहां पर साया दीवार बैठे हैं। कहाँ सब्र तहम्मुल, आह नंगो नाम क्या शय है, मियाँ रो पीट कर इन सब को हम यकबार बैठे हैं। नजीबों का अजब कुछ हाल है इस दौर में यारो, जहाँ पूछो ये कहते हैं हम बेकार बैठे हैं। भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे हैं। ये मशहूर गजल पढ़कर कागज फेंक कर सलाम करके इंशा चले गए, मगर जमीन व आसमान में सन्नाटा छा गया। मक्ता से पता चला कि ये इंशा थे। रंगीन ने भी गजल सुनकर उन्हें पहचाना, हाल मालूम किया तो बहुत दुखी हुए। फिर आखिरी बार जब उनके घर गए तो देखा कि जिस दरवाजे पर हाथी झूलते थे वहाँ खाक उड़ रही है और कुत्ते लौट रहे हैं और वीरानी ही वीरानी है। रंगीन अंदर गए तो उनकी बीवी ने बताया कि उनकी अजब हालत है। देखा तो एक कोने में बैठे हैं, सर जानू पे रखा है, आगे राख का ढेर था, एक टूटा हुआ हुक्का पास रखा था। कहाँ वो शानो शौकत, कहाँ ये हालत जो देखी न जाती थी। रंगीन देर तक दोस्त की हालत देखकर रोते रहे और पूछा, इंशा क्या हाल है। उन्होंने सर जानू पर रख लिया और फिर कभी न उठाया। इतना कादिरुल कलाम शायर जिसने हर सिन्फ़े सुखुन में लातादाद शेर कहे, दो गजला और से गजला कहा। नवाब सादत अली खान की मसाहिबत उसे बर्बाद कर गई। इंशाअल्लाह खान इंशा की शायरी और कबिलियत को नवाब की मसाहिबत ले डूबी। शायद दानाओं का कहना सही है कि ज्यादा बोलना मुसीबत को दावत देता है और बेसोचे समझे बोलना जिंदगी अजाब बना देता है। कहते हैं पानी हमेशा नशीब में मरता है, इसीलिए नवाब ने अंजब के मानी वो लिए जिनका ख्याल भी इंशा को ना था, लेकिन चूंकि वो हरम के पेट से थे इसलिए उन्होंने अंजब के वही मानी लिए जो उनकी असल थे। तारीख में और भी बहुत सी मिसालें हैं जब लियाकत व काबिलियत को अहले इख्तिदार की सोहबत व कुर्बत ले डूबी, लेकिन आज भी बड़े बड़े दानिश्वर अहले इख्तिदार के कसीदे लिखते हैं और दाद पाते हैं।